سورہ شورا آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پچھلی آیت آخری میں ہم نے پڑھی تھی کہ علم آنے کے بعد ضد آ جاتی ہے اور انسان اپنے فرقے پر ڈٹا رہتا ہے، اور اگر جو پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو کوئی بڑی بات نہیں لگتی جو حق کو وہ قبول کر اور اپنی تمام غلط روش کو دور کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں فرقہ بنانے والوں سے کہ پروردگار فرماتے ہیں میں ایسوں کا فیصلہ کر دیتا۔ اگر میں نے تمہیں ڈھیل دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا، اللہ کے پلان اور سسٹم میں یہ بات نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قائم رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اصول پر پابند ہے۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کو اختیارات دینا، اس کو کتاب دینا، اس کو وحی سے نوازنا، انبیاء کرام کو وقت مقرر پر اپنے پاس بلا لینا اور اس وحی کو پریزرو رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، ان تمام چیزوں کے باوجود جب بندہ قدردانی نہیں کرتا تو اور پھر اللہ کی کتاب میں وہ اختلافات کرتا ہے اور وہ بھی علم آنے کے بعد، تو پروردگار بہت ناراض ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اچھا، ہم نے بات کی تھی کہ ہم شک کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آیت نمبر 14 اینڈ ہوئی تھی اس بات کے ساتھ کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، بے شک جو بھی وارث بنائے گئے ہیں کتاب، میں اور آپ بھی اس کتاب کے وارث ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی بڑوں سے پوچھ کر نہیں چلنا پڑتا، ہم اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، اور ہم اس کو اپنی زبان میں ضرور سیکھیں جو اس کی اصل زبان ہے، اور ہم اس سے فیصلے خود کریں۔ یہ اختیارات اللہ نے ہر انسان کو دیے، بلکہ جو اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرے گا وہی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن حال یہ ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، ان کے بعد لفی شکم منہ مریب، البتہ وہ شک کی کیفیت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ مریب وہی شک ہی کی ٹرمنالوجی ہے کہ ڈاؤٹ فل رہے، وہ اپنی پوری زندگی ڈاؤٹ فل رہے، شک کی زندگی گزاری۔ کیونکہ اس کو عربی میں خود نہیں پڑھا، اس کو خود نہیں سمجھا، لوگوں کی نظروں سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور وہی اجماع سے بہت امپریس ہوئے کہ جس چیز پر امت کا اتفاق ہے یا جس چیز پر لوگوں کا اتفاق ہے اس کو دین سمجھا۔ جیسے کہ کوئی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، آپ مارکیٹ میں دیکھیں جو چیز زیادہ بکتی ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹ بالکل صحیح ہے، جبکہ یہ ضروری بات نہیں ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز زیادہ بک رہی ہو، چینل پہ جو چیز زیادہ چل رہی ہو، وہ واقعی اچھی بھی ہے۔ تو اس لیے ہم اس طرح کے لوگ تھے، شارٹ کٹ والے لوگ تھے، ہم نے خود علم حاصل نہیں کیا، اور علم آپ کو یقین دیتا ہے، اور یقین اپوزٹ ہے شک کا۔ شک کا اپوزٹ یقین ہے، اور یقین علم سے آتا ہے، اور علم اللہ کی کتاب کو کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کتنا خوبصورتی کے ساتھ وحی کے حکم کے مطابق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تو میں اور آپ اپنا کانسیپٹ کیوں چھپائیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جہاں ہم سنت کے پیار کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ سنت نہیں نظر آتی کہ اللہ کے نبی نے اپنا کتنا بھرپور انداز سے اپنا عقیدہ لوگوں کے آگے شو کیا۔ اب اللہ کے رسول کو پہلے تو یہ حکم دیکھیں کیا مل رہا ہے، فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، پس اسی بات کی طرف پس آپ دعوت دیجئے، یعنی اے نبی آپ نے اسی کام کی طرف بالکل پیورٹی کے ساتھ وحی کی، کیونکہ آپ نے دیکھا، آپ دوبارہ غور کریں کہ سورہ شورا سٹارٹ ہی اسی طرح ہو رہی ہے، اور بعد میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ وہی ہے جو آپ کو ملی ہے، جو پچھلے انبیاء کرام کو ملی ہے، تو شک میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علم آنے کے بعد آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے،
اس حق پر عمل کرنے کی، تو اے نبی آپ نے اسی کام کی طرف، اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنا ہے. وَاسْتَقِمْ، آپ کو بھی سٹیبل رہنا ہے، قائم رہنا ہے. کما امرتا، جیسے جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو. یعنی نبی خود اس وحی کے تابع تھے، نبی خود اس وحی کے انڈر پر تھے، یعنی ان کی خود کی بھی پکڑ ہو جانی تھی اگر وحی کے خلاف جاتے. اور یہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا، انبیاء کرام کے نام دے کر کہا گیا اگر ان سے بھی شرک ہوا تو اللہ ان کے بھی اعمال کو غارت کر دیں گے. یعنی شرک کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا لوزر ہے شرک کرنے والا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی قائم رہنا ہے جیسے جو آپ کو حکم ملا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت فالو کرنا، مت اتباع کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی. اب جناب بہت ہی سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ علم کی بات ہو رہی ہے، اب علم کا اپوزٹ احوا بھی آ گیا. ہم نے پچھلا آپ کو کہا علم کا اپوزٹ شک ہے، کیونکہ علم یقین دیتا ہے اور شک یقین کا اپوزٹ ہے. بالکل اسی طرح اب احوا کی بات ہو رہی ہے. احوا کا مطلب ہوتا ہے انسان کی خواہش بغیر دلیل کے، یعنی کوئی اوتھینٹک دلیل نہ ہو، کوئی سورس نہ ہو، اور آپ اس کو دین دکھا کر لوگوں کے آگے پیش کریں. اس کو کہتے ہیں لوگوں کی احوا. یہ گم جائے تو یہ پڑھ لو، رشتہ نہ آئے تو یہ پڑھ لو، گھر نہ ملے تو یہ پڑھ لو، بخار ہو جائے تو یہ پڑھ لو، اور اس کو 41 بار پڑھ لو، تو مردے کے لیے یہ پڑھ لو، تو عصر سے مغرب کے درمیان پڑھ لو. تو اللہ کے نام کو بانٹ دیا، اللہ کے نام کو اتنی بار چینی پر دم کر کر میاں کو کھلا دو. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو احوا کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اور آپ اس کو دین سمجھ کر قبول کر لیں. اللہ نے فرمایا ایسی کوئی کسی کی بات بھی قبول نہ کرنا، چاہے وہ کتنا فیمس ہو، چاہے اس نے کتنی کتابیں لکھ لی ہوں، چاہے اس کے کتنے فالوورز ہوں، کیونکہ ہمارے لیے یہی چیزیں امپریس کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مت اتباع کرنا لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کی خواہشات کی بغیر دلیل کے. وقل، اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمان بتا رہے ہیں. وقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ایمان لوگوں کو بتائیں، کہیں آمنتو، آمنتو میں تو مانتا ہوں، میں تو ایمان لاتا ہوں، بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو نازل کی اللہ نے. یہ میرا ایمان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. من کتاب، کوئی بھی جو کتاب نازل ہوئی ہے میں تو اس کو مانتا ہوں. نمبر 2، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے آرڈر ملا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان اس کتاب کے ساتھ. عدل کروں یعنی جو بات بتاؤں اللہ کی کتاب سے بتاؤں، جو اس کتاب میں نہیں وہ دین کا اسٹیٹس نہیں رکھتی ہے. اور عدل کا سب سے بڑا معیار لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا ہے. یہ سب سے بڑی عدل کی بات ہے، لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا سٹیٹمنٹ ہے عدل کا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اللہ کے آگے بول نہیں سکے گا، کوئی اللہ کے آگے کسی کو بچا نہیں سکے گا، اور اس کے خود کے اعمال نامے اچھے ہوں گے تبھی اس کے لیے رحمت اور اللہ کا فضل ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات آ رہی ہے. میں انزل اللہ کو مانتا ہوں، ہمارے نبی یہ تعلیمات دے رہے ہیں، میں انزل اللہ کو مانتا ہوں ایز اے دین. مجھے حکم ملا ہے کہ میں عدل کے ساتھ بات کروں تمہارے درمیان اس کتاب کے ساتھ. نمبر 3، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی مجھے بھی پالتے ہیں، ہمیں بھی پالتے ہیں، تمہیں بھی وہی پال رہے ہیں. تم مانو نہ مانو، تم سمجھو نہ سمجھو، اللہ ہی ہمیں بھی پال رہے ہیں،
تمہیں بھی پال رہے ہیں. سوچئے نبی کہہ رہے ہیں میں خود بھی اس رب کی وجہ سے پل رہا ہوں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اتنی خوبصورت بات کہ اگر تمہیں یہ انزل اللہ سے بات سمجھ نہیں آتی، اللہ کی کتاب سے بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سوچئے ایک نبی جو لوگوں کو جمع کرنے آئے ہوں، ایک نبی جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو متفق کریں اس کتاب پر، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن وہ نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے کہ جب کوئی آپ کی راستے میں دیوار بن جائے، آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائے، تو پھر یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. اور نبی باقاعدہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہہ دیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. جیسے کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین، جو تم نے من گھڑت دین بنایا ہے وہ تمہارے لیے، جو مجھے انزل اللہ سے دین ملا ہے وہ میرے لیے. کیونکہ اس آیتوں میں بھی اللہ کے رسول نے کہا میں ایمان لایا جو نازل کیا اللہ نے. دین سب کا ایک ہی تھا، ہم نے یہ بھی بات آپ کو پچھلی آیت سے بتائی تھی. پھر یہ کہنا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دین جب ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جب دین ایک ہی تھا تو پھر یہ کہنا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو اس کو اگر آپ اور میں یوں سمجھنے کی کوشش کریں، تمہارے لیے تمہارا احوا من گھڑت دین تمہیں مبارک ہو، میرے لیے انزل اللہ والا دین وہ اس کی میں اتباع کروں گا. یہ ہے نبی بہادر آدمی، اس کی ہمیں اس سنت کی پیروی کرنی ہے کہ لوگوں کو بہت پیار سے اپنی پوری محنت جمع کر کے سمجھاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، خود بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا ہے. لیکن جب کوئی آپ کو روکنے والا بن جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایٹ لاسٹ اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ مشرک ماں باپ کی بھی وہی خدمت اور وہی ان کو ان کا ساتھی بننا ہے. ان کا صرف دین کے معاملے میں، شرکیہ معاملے میں ان کا کہنا نہیں ماننا. لیکن ایٹ لاسٹ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کو چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ وہ انہیں مجبور کر رہے تھے، آگ میں ڈال رہے تھے اور ان کو زبردستی اپنا دین منوا رہے تھے. تو وہ ابراہیم کے باپ کے پاس بھی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے پاس بھی وہی من گھڑت دین تھا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ دیکھیں آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ کھلم کھلا گمراہی کر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ بات موجود ہے جس کو سب مانتے ہیں دین، لیکن آپ کچھ ایک خود ساختہ دین کی اتباع کر رہے ہیں. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مجھے جو بات سمجھ آئی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کتنا پیارا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں، لا حجت، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث مباحثہ ایک حد تک ہے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے، اور بحث بھی برائے اصلاح ہونی چاہیے، صرف برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو لا حجت بیننا و بینکم، اگر آپ کی سگی اولاد بھی آ جائے تو کہو ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں، تمہارے میرے درمیان اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں اور اس پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. جس کو میں دین سمجھوں گی، جسے میں عربی میں سمجھوں گی، جس کا میں لوگوں سے پتہ کروں گی، لوگ بھی اس بات کو بتانے پر بڑے بڑے علماء متفق ہوں گے کہ ہاں آپ پڑھ تو صحیح رہی ہیں، لیکن پھر یوں ہو گیا، پھر شان نزول یوں تھا، اور پھر یوں نسخ منسوخ کی آیتیں ہیں، یہ نہیں مانی جائے گی. نسخ منسوخ بھی آپ کے قرآن ہی سے ثابت ہوگا کہ کیا چیز اللہ نے آرڈر دی اور پھر کیا چیز کا آرڈر اللہ نے ہٹایا. یہ صرف قرآن کی حد تک نسخ منسوخ کے بھی قانون چلیں گے. کوئی آیت اپنی جگہ سے
نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے تحویل کر سکتا ہے، یعنی اسے کھسکا بھی نہیں سکتا، کسی کے اندر یہ جرت نہیں، ایون انبیاء کرام نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ لا حجت بیننا و بینکم، جبکہ سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے کہ ہم وہی دین کو مانیں گے جو کہ انزل اللہ میں نازل کی ہوئی ریویلنگ بک میں موجود ہوگا۔ اور آگے بتاتے ہیں اللہ یجمع بیننا، ایٹ لاسٹ کیا کہا؟ ٹھیک ہے پھر اللہ کے گھر دیکھ لیں گے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ وہ جمع کریں گے ہم سب کو، ہم سب کے درمیان وہ اللہ جمع کر کر ہمارے فیصلے کریں گے۔ میں ایمان لایا اللہ کی نازل کی ہوئی ریویلنگ بک پر، اس کے مطابق میں عمل کروں گا، اور وہ الیہ المصیر پر سٹیٹمنٹ اینڈ ہوا کہ اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کتاب سے فائدہ اٹھا لو، اگر حجت کرتے ہو تو وہ حجت تمہاری اپنی ہوگی، ہم انزل اللہ کے مطابق عمل کریں گے اور شہداء للناس بنیں گے، یعنی گواہی دیں گے وہ عمل کر کے کہ اللہ کی کتاب ہر دور میں اپلیکیبل ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں جو مجھے اللہ کے موقف سے ہٹا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر۔